وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، بالکل یہ وائس میں نے سن لی ہے۔ اس کا ولدیت چینج کرنا اور مسئلہ ہے، عورت کا اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگانا یہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرا باپ بدل گیا ہے۔ اب باپ بدلنا مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی اپنے شوہر کا نام پھر لگانا شروع کر دے تو یہ جائز ہے، اس کو ہم تصور کرتے ہیں جائز ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ولدیت بدل دے، جانتے بوجھتے اپنے باپ کا نام چھوڑ کے کسی اور کی طرف اپنی یعنی نسبت کرے کہ فلاں میرا باپ ہے۔ اب وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور سورہ احزاب کے اندر بھی اسی چیز کی جو ہے نا وہ صراحت اور وضاحت ہے، اور پھر صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے اپنی نسبت اپنے کسی غیر باپ کی طرف کرتا ہے تو وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس پر میرا تفصیلی جواب ایڈمن صاحب کے پاس ہوگا انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں، وہ ان سے لے لیں جی۔ اس میں صحیح بخاری کی جو روایات ہیں وہ بھی درج ہیں، نقل کی گئی ہیں حوالوں کے ساتھ۔ تو باقی یہ مسئلہ جو ہے یہ الگ ہے۔ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا ایک وہ واقعہ جو آتا ہے زینب آئی، کہا کون زینب؟ کہا ابن مسعود کی۔ تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اب زینب کی نسبت اس کے شوہر کی طرف کی گئی ہے تو لہذا عورت کی نسبت شوہر کی طرف کرنا اس کے نام کے ساتھ یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ راجح بات یہی ہے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ایک روایت یہ بھیجی ہے کہ من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ آگے جی قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4023 نمبر۔ جی یہ اس کے علاوہ ترمذی کے اندر 3458 نمبر پر بھی، ابن ماجہ میں 3285 نمبر پر۔ اس میں اختلاف ہے، بعض اہل علم اس کو حسن کہتے ہیں، بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہرکیف حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو جو ہے نا ٹھیک ہی سمجھا ہے، اور بھی کئی اہل علم ہے جو اس کو حسن کہتے ہیں۔ تو یہ کھانے کی دعا کہتے ہیں یہ پڑھی جاتی ہے، شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ ثابت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرے، یہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ۔ تو اسی طرح لباس جو ہے وہ جب پہنے تو پھر یہ دعا آگے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ یہ پڑھے تو اس کے جو ہے نا اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک حسن ہے، بعض کے نزدیک ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔